السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه عشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء بما توعد، رواہ مسلم۔ محترم و معزز سامعین کرام، آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے فضائل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صحابی کس کو کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جس وقت سے اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا ہے تو اس وقت سے خالق کائنات نے اپنا پیغام، اپنا میسیج ڈیلیور کرنے کے لیے مختلف انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور آخر میں میرے اور آپ کے رہبر، رہنما، ہادی، پیر و مرشد جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ پر ایمان لانے والے، آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے والے، اپنا مال نچھاور کرنے والے، اب ان کا نام کیا ہے؟ آئیے ذرا غور کیجئے گا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب العصابہ فی معرفت الصحابہ میں یہ لائے ہیں، الصحابی، صحابی کس کو کہا جاتا ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسلام پر ہی فوت ہوا ہو، یعنی آپ پر ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد حالت اسلام پر ہی رہا اور اس کی وفات بھی حالت اسلام پر ہوئی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس تعریف کے مطابق ہر وہ شخص صحابی شمار ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حال میں ملا کہ وہ آپ کی رسالت کو مانتا ہے اور پھر وہ اسلام پر قائم رہا یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو گئی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ آئیے اب ذرا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں امام ابن حزم رحمہ اللہ اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں لائے ہیں۔ اگر کوئی شخص اقتداء کرنا چاہتا ہے تو وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے جو کہ فوت ہو چکے ہیں۔ وہ امت کے سب سے بہتر لوگ تھے، وہ سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے تھے، سب سے زیادہ گہرے علم والے تھے اور سب سے کم تکلف کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ آئیے ایک حدیث سماعت کیجیے گا صحیح مسلم کی۔ حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستارے آسمان کے لیے امان ہیں، جب ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان بھی نہیں رہے گا جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ وقت آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں، لہذا جب میرے صحابہ ختم ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ چیز نازل ہو جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب
صحیح مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں جب تک ستارے باقی ہیں آسمان بھی باقی ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ جب قیامت کے دن ستارے بے نور ہو جائیں گے اور آسمان بھی پھٹ جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے امان تھی۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر آزمائشیں ٹوٹ پڑیں، اور صحابہ کرام کی بقا امت کے لیے امان تھی۔ جو ہی صحابہ کرام اس دنیا سے چلے تو اس امت کے لیے فتنے کھڑے ہو گئے، بدعات ظاہر ہو گئیں، اور امت کا انتشار بہت زیادہ پھیل گیا۔ تو آئیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو سب سے بہترین ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد بہترین زمانہ میرے صحابہ اکرام کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد آنے والے لوگوں کا زمانہ ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ تو آئیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں ہم جان چکے، اب ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فضائل، مختلف انداز سے مناقب اور ان کے عزت اور مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور مہاجرین و انصار میں سے وہ اولین لوگ تھے جو ہجرت کرنے والے اور ایمان لانے والے اور دوسروں پر سبقت لے گئے، اور دوسرے لوگ جنہوں نے ان سابقین کے اخلاص کے ساتھ پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، وہ اللہ پر سب لوگ راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے جاری نہریں ہوں گی، اور وہ سب ہمیشہ ان کے لیے اس میں رہیں گے، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اولین کہا ہے، اور اس وقت مہاجرین اور انصار ان سب کا تذکرہ کیا ہے۔ آئیے اس کے بعد یاد رکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اے نبی کائنات لوگوں کو آپ بتا دیں کہ میرے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے وہ کون سے لوگ ہیں جو کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، رکوع و سجود کی حالت میں رہنے والے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طالب، سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشان نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اور یہ صحابہ کرام کی فضیلت ہے کہ پہلے آسمانی کتابوں میں تذکرہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ملتا ہے، تو یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے دیکھیں ایسے کہ جو مکہ میں بڑی پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں اپنی زندگی بسر کرنے والے، اور پھر اس کے بعد ہجرت کرنے والے، اور اس کے بعد پھر انصار صحابہ جو کہ مدینہ کے رہنے والے۔ آئیے ذرا دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقام اور مرتبہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی کیسے کس کس انداز سے قربانیاں دی ہیں۔ تو آئیے ذرا غور کیجئے گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو آپس میں درجات ہیں، آپس میں ان کا ایک الگ الگ مقام اور مرتبہ ہے، اور صحابہ کرام کی اقسام ہیں۔ مثلا صحابی کی تعریف تو ہم سن چکے، اب صحابہ کرام کی اقسام اس انداز سے ہیں کہ کون سی جنگوں میں وہ شریک ہوئے، کون سے قبیلے کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے۔ اب انصار کون ہیں؟ انصار مدینہ کے رہنے والے جو کہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے اور آپ کے صحابہ کرام کا ساتھ دینے والے وہ انصار ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من حاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم، اور ان لوگوں کے لیے جو مہاجرین مکہ کے آنے سے پہلے یہاں مدینہ میں مقیم تھے، ایمان لا چکے، وہ ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ انہیں دیا جائے وہ اپنے دلوں میں اس کی کوئی حاجت نہیں پاتے، وہ مہاجرین کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ مہاجرین کن کو کہتے ہیں؟ مہاجرین وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو مکہ میں موجود تھے، اور مکہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ ہجرت کر کے وہاں پر چلے جائیں، تو ان کو کہتے ہیں مہاجرین۔
تو آئیے اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مدینہ کے رہنے والوں کی صفات حمیدہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اور کون وہ انصار، وہ کون؟ آئیے ایک واقعہ گوش گزار کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک روایت کے مطابق یہ صحابی ہیں اور ایک روایت کے مطابق کوئی اور صحابی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بنے، اور آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے کسی صحابی کو کہا کہ جائیے میرے گھروں میں سے کسی گھر میں سے کوئی چیز پوچھئے کہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے۔ تو صحابی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے جا کر دستک دیتے ہیں، تو جا کر جب پوچھا جاتا ہے کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، تو آپ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو آج میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ تو پھر کون اٹھتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور انہوں نے جو مثال قائم کی ہے ذرا غور سے سنیے گا، اور انسان کو کتنی خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنے تھے۔ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں لے جاتا ہوں آپ کے مہمان کے اور مہمان نوازی کرتا ہوں۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر لے کر جاتے ہیں، تو جا کر اپنی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، کچھ پینے کے لیے موجود ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ تھوڑا سا کھانا موجود ہے جو صرف بچوں کو کفایت کر سکتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر آیا ہوں، لہذا آج ہم اپنے بچوں کو ویسے ہی سلا دیں اور صرف اس کی مہمان نوازی کر لیں۔ تو یاد رکھیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بچوں کو ویسے ہی سلا دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے لیے تیار ہو گئی۔ اور حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب کھانا میرے مہمان کے سامنے آپ نے رکھنا ہے تو پھر وہ چراغ گل کر دینا ہے، اس کو مسمار کر دینا ہے جو کہ جل رہا ہوگا صرف ٹھیک کرنے کی وجہ سے۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اسی طرح کرتی ہیں، اور وہ صحابی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے مہمان، تو ان کی مہمان نوازی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی اس انداز سے کرتے ہیں کہ وہ مہمان کھانا سیر ہو کر کھا لیتے ہیں، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ تو پھر جب صبح ہوتی ہے تو حضرت ابو طلحہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدس میں خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد عجب اللہ عز وجل او ذاہک من فلان و فلانۃ، کہ فلاں مرد اور فلاں عورت پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا ہے یا اسے ان پر ہنسی آ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں؟ تو یہ کون ہیں؟ یہ انصار ہیں۔ تو آئیے حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تو یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک ساتھی بنائے، مؤاخات مدینہ قائم کیا، یعنی جو مہاجر جاتے تھے، جو مکہ سے جاتے تھے، تو انصار کے ایک صحابی کو ان کا ساتھی بنا دیا جاتا، ان کا دوست بنا دیا جاتا۔ تو ان کے جو دوست بنے وہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم ہوا۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے تو حضرت سعد بن ربیع کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ نے میرا ساتھی بنایا ہے عبد الرحمن بن عوف کو، تو حضرت سعد بن ربیع کہنے لگے کہ یاد رکھیں کہ میرے ساتھی، میرے دوست، میں سب سے زیادہ مدینہ میں مالدار ہوں، تو میں اپنا آدھا مال آپ کو دیتا ہوں، اور میری 2 بیویاں ہیں، میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں، اور ایک میں رکھ لیتا ہوں۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر اور آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت دے، آپ مجھے صرف منڈی کا راستہ بتائیں اور میں جا کر وہاں پر بزنس کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بزنس کیا، کاروبار کیا۔ دیکھیں کہ مواخات کتنا ہے، آپس میں پیار اور محبت کتنی ہے، اور یہ انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ جو بھی صحابہ کرام جاتے تھے ہجرت کر کے تو ان کا سب سے زیادہ اگر ساتھ دیا ہے تو انصار نے دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ سب سے زیادہ دیا ہے تو انصار نے
نے دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، لو ان الانصار سلکوا وادیا او شعبا لسلکت فی وادی الانصار، اگر انصار ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں اور دوسرے لوگ دوسری وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا، اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاریوں میں سے ایک شخص ہوتا۔ یہ ہے انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور انصار کے کیا کہنے، انہوں نے اپنا مال دیا، اپنی جان پیش کی اور بہت ساری قربانیاں پیش کی۔ یہ ہیں انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آئیے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے شخصیات میں سے ایک قبیلے کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے وہ انصار تھے۔ اور یاد رکھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتے رہے، تو سب سے پہلی جو جنگ ہوئی جو کہ سن 2 ہجری میں ہوئی، اور اس جنگ کا نام جنگ بدر ہے۔ آئیے، اہل بدر کے کیا فضائل ہیں، جو کہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام ہیں، ان کے فضائل، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ کے قصے کے آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حاطب نے ایک غلطی کر لی تھی، تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کی خیانت کی ہے، لہذا مجھے اجازت دیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، مجھے اجازت دیں کہ اس کی گردن اڑا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، شاید اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف سے بنظر رحمت دیکھا اور پھر کہا، تم جو چاہو کرتے رہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، تمہارے لیے جنت واجب ہوگی، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ کون صحابہ ہیں جو کہ جنگ بدر میں شریک ہوئے؟ اور جنگ بدر یہ کون سی جنگ ہے؟ یہ سن 2 ہجری میں ہوئی جنگ، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی تلوار نہیں تھی، اگر تلوار تھی تو زرہ نہیں تھی، سواریاں نہیں تھیں، اس کے باوجود جنگ کی ہے۔ تو یہ اہل بدر یعنی کہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں۔ آئیے ذرا اہل احد یعنی جنگ احد میں شریک ہونے والے، یہ تیسری جنگ، یہ دوسری اسلام کے حساب سے دوسری جنگ تھی جو اہل یعنی کہ احد یعنی احد کے میدان میں جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جنگ لڑی تھی، تو ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، تمہارے بھائی جب احد میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پیٹوں میں بھیج دیا، جو جنت کی نہروں پر جاتے اور اس کے پھل کھاتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو کہ جنگ احد میں شریک ہونے والے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ان کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے، کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا انعامات اور کیا کیا کرامات بخشے ہیں۔ آئیے، بیت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فضائل، کہ جو کہ بیت رضوان جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا تھا صلح کرنے کے لیے، کوئی معاہدے طے کرنے کے لیے، تو افواہ پھیل گئی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا تھا، ہم اس وقت تک واپس نہیں پلٹیں گے جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور بیعت کس پر تھی کہ جب تک ہم بدلہ نہیں لیں گے تو تب تک واپس نہیں لوٹیں گے، یعنی اپنی جان پر ہی بیعت کر لی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کا انداز یہ تھا کہ آپ کا ہاتھ مبارک رکھا گیا، اور صحابہ کرام اپنا ہاتھ اوپر رکھتے گئے، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ ید عثمان، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنا ہاتھ رکھا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ بیت رضوان ہے، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفتح میں بھی کیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ یہ کون صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جنہوں نے آپ کے ساتھ محبت کی، جنہوں نے اپنے جان، اپنی مال، اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فقد اہتدوا۔ اے کائنات کے لوگوں، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو صحابہ کرام جیسا ایمان لے کر آؤ، تو تب تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عزت اور مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ قرآن پاک میں بہت ساری آیات مقدسہ، آیات مطہرہ موجود ہیں جو صحابہ کرام کے فضائل پر موجود ہیں، اور بہت ساری احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی زبان اطہر سے نکلنے والے وہ الفاظ، وہ اقوال
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں کہے ہیں بہت زیادہ موجود ہیں، تو میں بہت زیادہ تو نہیں بیان کر سکتا، اتنی ہی بات پر اکتفا کروں گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ کہ ان کے کیا کہنے۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیا اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اس سے بڑا مقام اور مرتبہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کہیں انہیں اولئک هم المفلحون کہا کہ کامیاب و کامران اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ صحابہ کرام ہیں، کہیں ان کو اولئک هم الفائزون کہا کہ سب سے زیادہ کامیابی حاصل کرنے والے یہ لوگ ہیں، کہیں اولئک هم الراشدون کہا کہ یہی لوگ ہیں جو کہ رشد و ہدایت کے منبع اور سرچشمہ ہیں۔ تو یاد رکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، اور صحابہ کرام سے پیار کرنا، محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو ہمیں صحابہ کرام سے پیار کرنا چاہیے، محبت کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ اچھا تعلق اور اچھا ناشتہ رکھنا چاہیے، اور جس طرح کہ وہ ایمان لے کر آئے ہمیں بھی اس طرح ایمان لے کر آنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طرح جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، اللہ تعالی ہمیں بھی ویسا ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔